ذرا دیکھتے چلے، تھوڑی سی جھلک میں دکھاؤں گا. نبی کے ارشاد ایک طرف رہ گیا اور امت کا طرز عمل دوسری طرف ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے نبی ہیں، آپ کی بات کو شجر و حجر نے مانا ہے، آپ کی بات کو درختوں نے مانا ہے، آپ کی بات کو جانوروں نے مانا ہے. سردی کے موسم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تھوڑی دیر گزری حضور بھی تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا علی کڑاکے کی سردی میں کس چیز نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟ حضرت علی عرض کرنے لگے حضور بھوک کی شدت نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر. آپ نے فرمایا علی والذی نفسی بیدی اخرجنی واخرجک، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے نکالا جس چیز نے تمہیں نکالا. یعنی میں بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہوا. فرمایا علی اب تو کچھ کرنا پڑے گا. جاؤ سامنے وہ کھجور کا خشک درخت کھڑا ہے، اسے میرا پیغام دے کہ میں کھجوریں چاہیے. حالانکہ سردیوں میں کہاں کھجوریں، اور وہ بھی خشک درخت. حضرت علی تشریف لے گئے اس کھجور کے خشک درخت اور خشک ٹہنیوں کے پاس، نبوت کا پیغام سنایا. وہ پیغام سننا تھا کہ کھجور کے خشک درخت کی ٹہنیوں سے دھڑا دھڑ کھجوریں نیچے گرنا شروع ہو گئی. میرے دوستوں ہم سے تو کھجور کا درخت ہی اچھا تھا نا، وہ خشک شاخیں اچھی تھی نا، جنہوں نے نبوت کا پیغام سنا اور فوراً اس پر عمل کیا. آج نبوت کے پیغام مردوں کے کانوں سے، عورتوں کے کانوں سے، بوڑھوں جوانوں کے کانوں سے، تاجروں کے کانوں سے، مزدوروں کے کانوں سے ٹکرا رہے، کان میں چون ہی نہیں تھی. درخت نے سنا فوراً نبوت کی بات کو مانا، آج نہیں مان رہا تو امتی نہیں مان. صحابی تشریف لائے، عرض حضور میرے اونٹ بگڑ گئے کیا کروں؟ فرمایا کہاں ہے؟ عرض حضور باغ میں بند کر گیا ہے. آپ نے کہا چلو میرے ساتھ. آپ تشریف لے گئے، باغ کا دروازہ بند. آپ نے فرمایا کھولو دروازہ. عرض کہ حضور مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں. آپ نے فرمایا کھولو دروازہ. انہوں نے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے. جو اس اونٹ کی نگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تیر کی طرح دوڑتا ہوا اپنا سر نبوت کے قدموں میں رکھ دیا. آپ نے فرمایا رسی لاؤ. وہ رسی لائے، آپ نے اس اونٹ کو رسی ڈالی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ اونٹ زندگی کے آخری سانس تک کبھی تمہاری نافرمانی نہیں کرے گا. اب یہ اونٹ زندگی کی آخری سانس تک کبھی تمہاری نافرمانی. آپ اس شان کے نبی شجر و حجر آپ کی بات کو مان رہے، اشراق الارض آپ کی عظمتوں کو تسلیم کر رہے. امتی تو خالی نعرے لگا. ایک بدو مری ہوئی گو لے کر آیا اور آگے کہنے لگا اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں بھی کرنا پڑ رہا. اب گو تو زندہ بھی نہیں بولتی، مری ہوئی بلا کہاں سے بولے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو مخاطب کر کے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ رب جلال نے اس کو زندگی بھی دی، گویائی بھی دی. اس نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ. کہنے لگی میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت زمین میں ہے، جس کے راستے سمندروں میں، جس کی نعمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے. ہر چیز اپنے خالق اور مالک کو پہچانتی. من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. کل کلام صلاۃہ و تسبیحہ. ہر چیز اپنی بندگی کے انداز کو سمجھتی ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانتی ہے. آپ نہیں سمجھ رہا انسان نہیں سمجھ. انگنت نعمتیں کھا کر اس کی نعمتوں کے سمندر میں غوطے کھا کر اس کی عظمت کو نہیں سمجھ. میں چکوال کے علاقے میں گیا، ایک کھیت کے پاس سے گزرا تو سبزی لینے کے لیے میں چلا گیا اور اس کھیت والے بابے کا کتا تھا بڑا بھونک رہا تھا. میں نے کہا بابا تیرا کتا بڑا بھونکتا ہے. بابے نے بڑی پتے کی بات کی. کہا مولوی صاحب روٹی کھاندہ پھر ڈیوٹی کرنا، روٹی کھاندہ تو پھر ڈیوٹی کرنا. میں نے کہا کتا والے کی روٹی کا خشک ٹکڑا
پی کر دن ہو یا رات، بارش ہو یا طوفان، ٹھنڈی ہوا ہو یا گرم نور، اپنے مالک کا دروازہ چھوڑتا نہیں ہے، اور انسان ان گنت لیتے کھا کر مالک کے دروازے پر آتا نہیں۔ آپ غور کرو نا اس کی وفا، چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا کتا اگر اس گھر کا چھوٹا سا بچہ بھی سامنے آ جائے نا تو اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے تیرے پیو کی روٹیاں کھا لیا، تجھے کچھ نہیں کہتا۔ ایک کتا اپنے مالک اتنا وفادار ہے، ہر چیز اپنے خالق اور مالک کو پہچانتی ہے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے پوچھا بنتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی الارض وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا مانا میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ وہ شراب شارو کو بھی سمجھ رہی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، مرد غلام قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو سمجھ دیا۔ میں اب کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو شجر و حجر نے مانا ہے، آپ کی بات کو مانا ہے، اور نہیں مان رہا تو نہیں مان۔ آپ غور کرو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ایک طرف ہے، آج امت بھور سے کیسے نکلے، طوفانوں سے کیسے نکلے، اس کے مسائل کا حل کیسے ہو، خالی کھلی زبانی جمع خرچے تو نہیں ہوتا نا۔ ایک آدمی تسبیح پڑھتا رہے روٹی 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 پیٹ بھر جائے گا، روٹی کی حقیقت آئے گی تو پیٹ بھرے گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کی غلامی آئے گی اور پھر رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ خالی غلام رسول نام میں کھانے رکھنے سے تو یا برکت بی بی نام رکھنے سے تو برکت نہیں آتی نا، وہ تو حضور کی غلامی سے۔ اب غلامی کا ذرا جائزہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ میرے دوستو، نبوت کے ارشادات پر امت کو ایسے یقین ہو، آنکھ کے دیکھنے کا ایسا یقین نہ ہو، اپنی نظر کا ایسا یقین نہ ہو جیسے نبوت کی خبر کی۔ اور ایمان والے کا تقاضا ہی ہے ایمان کا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، لیکن نبوت کی خبر غلط۔ آج ہم حدیث کی خبر کو نبوت کی خبر جیسے سوشل میڈیا کی خبر ہو، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ان جھوٹ کے پردوں کی خبروں پر بی بی سی، وائس آف جرمنی کی خبروں پر ہم یقین کرتے ہیں، قرآن حدیث کی خبر بھی یقین نہیں کرتے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا اخبار میں خبر چھپی مرغیوں کو زکام ہوتا، کافی پرانی بات، برڈ فلو ہو، پوری قوم نے مرغی کھانا چھوڑ دیا، پولٹری کی صنعت تباہ ہو کے رہ گئی۔ میں کہتا ہوں اگر اخبار کی خبر پر مرغی کھانا چھوڑ دیتے، قرآن کی خبر پہ سود کھانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ قرآن کی خبر پہ رشوت کا مال کھانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ قرآن کی خبر پہ یتیم کا مال، قرآن کہتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ یہ مال نہیں ہے، یہ مٹھائیاں نہیں ہیں، یہ روشن نہیں ہے، یہ مزیدار کھانے نہیں ہیں، جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، جہنم کی آگ کے انگارے۔ قرآن کہتے ہیں آگ کے انگارے، آگ جہنم کی آگ کے انگاروں سے پیٹ بھر رہے ہو یتیم کے مال کو کھا کر، نہیں سمجھ گیا؟ قرآن کی خبر میں نے آج کیا رشوت نہیں چھوڑتا، حرام مال نہیں کھاتا۔ قرآن کہتے ہیں سود کھانا، جو سود کھا رہے فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ۔ آج ہمارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے اعلان جنگ۔ سودی نظام میں
سودی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر کے اور پھر سکون اطمینان کی تمنا کی ہوئی، مگر سکون کیوں نہیں کرنا، حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو، علاقے کا SHO ناراض ہو جائے، دفتر کا افسر ناراض ہو جائے، آدمی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، احکم الحاکمین ناراض ہو جائے گا، سکون کی زندگی کیسے گزارے؟ قرآن کی خبر ایک طرف ہے، اس پر کوئی رسمی کاروائیاں کرتے ہیں، رسمی۔ اب دیکھو بڑے بڑے اچھے لوگ، نمازی لوگ، تہجد گزار لوگ، تبلیغی لوگ ہر سال حج اور عمرہ کریں، اور جی میں نے ہر سال ٹھیک بار نہ کٹا تھا جی، لیکن وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دینا۔ بڑے بڑے لوگ تسبیح پھیریں گے، ماتھے پر سجدے کا نشان پڑا ہوگا، رات کو تہجد پڑھیں گے، ہر سال حج عمرے پہ جائیں گے، وراثت میں بہنوں کا کچھ۔ میرے دوستو یہ ساری چیزیں آسان ہیں، ساری چیزیں آسان ہیں، مال کے معاملے میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا کہ کوئی ناجائز مال میرے، ناجائز پیسہ میرے مال میں نہ آئے، میں کسی کا حق نہ دبا لوں، یہ مشکل ہے۔ باقی ساری چیزیں آسان ہیں، آدمی کر لے، یہ مشکل ہے۔ جب ضابط پڑتی ہے نا کہ سود کا اتنا پیسہ ہے، یہ میرے لیے حرام ہے، میں اسے جان چھڑاؤں، کئی لاکھ روپے ہیں میرے اکاؤنٹ میں، اب اس پر جب ضابط پڑتی ہے پھر اس میں تعویلیں کریں، ادھر ادھر کی حجتیں کیا کریں، مختلف تعویلوں کے ذریعے۔ اور یہاں غور کرو، یہ وراثت میں عورت کو یا بہن بیٹی کو حق میں نے دیا ہے یا رب نے دیا ہے؟ بولو، قرآن سے کچھ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارا رب تمہیں تاکید کرتا ہے کہ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہے، عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے۔ آگے پھر تفصیل ہے، عورت اگر بیوہ کسی کے رہ رہی ہے تو اس کا کتنا حصہ ہوگا، ماں باپ کا کتنا حصہ ہوگا، بہنوں کا کتنا حصہ ہوگا، تفصیل قرآن مجید میں، قرآن مجید میں وراثت کے حصوں کی تفصیل۔ اچھا بھلا باپ دیندار کا نام نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں بس بچیاں تو جہیز دے دیتے ہیں، جہیز کے شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یاد رکھیں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے شریعت میں۔ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ وہ تو آتا ہے کتابوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گدا دیا، ایک گھڑا دیا، تکیہ دیا، یہ دیا، چند چیزیں دی، آتا ہے کتابوں میں۔ یاد رکھیں وہ جہیز نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کی کفالت میں پہلے سے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی کفالت میں پہلے سے رہتے تھے، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی طرف سے بھی ولی تھے اور حضرت علی کی طرف سے بھی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک شخص لڑکی اور لڑکی دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو جو گھر میں چیزیں پڑی ہوئی تھی آپ نے استعمال کے لیے انہیں دے دی، یہ جہیز نہیں تھا۔ امت نے اس کو جہیز سمجھ لیا۔ وہ تو ساری زندگی اپنی اولاد کو کوئی دیتا رہے، کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہم جو جہیز کا اہتمام کرتے ہیں اور دکان والے کو بھی بتاتے ہیں یہ جہیز میں دینے جی، اور شوشہ ہو اور اندر کچھ نہ ہو، اور پھر ساری چیزیں، پھر اس کی باقاعدہ نمائش ہوتی ہے اور اس کو دے کر اس کے شریعت میں کوئی سب یہ شریعت کی باقی ہدیہ دو اپنی اولاد کو، ساری زندگی دو بیٹیوں کو دیتے رہو، کوئی من نہیں۔ لیکن وراثت کا حکم قرآن ہے، جو رسم ہے وہ تو ہم بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، اور جو قرآن کا حکم ہے اس کے قریب ہی نہیں پھٹکتے، پتہ نہیں کتنی حجتیں کرتے ہیں۔ ٹیلیفون آتے ہیں ہمارے پاس، اور جی میں گھر کرا دینا، تھوڑی بہن ساڑی بڑی اچھی تھی، اس کا بھائی جان میں تھوڑے کو حصہ نہ لیتا۔ کوئی بھائی شیر کا بچہ ایسا نہیں پیدا ہوا جو یہ
نہیں کہ بہن کو کہ میں اپنے حصہ بھی آپ کو دے دوں، میں تو مر دوں، میں تو پھر کما لوں گا، میرے حصہ بھی آپ لے لوں۔ بہن کو پتہ ہے پھر یہ ساری زندگی مجھے منہ نہیں لگائے گا، مجھ سے قطع تعلق کر لے گا، ہاں ناراض ہو جائے گا، بیچاری مجبور ہو کر اگر اوپر سے کہہ بھی دے کہ یاد رکھیں اس رضامندی میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ اس کا جو حصہ ہے اس کے حوالے کرنے کو خوشی میری آپ کے ساتھ، ہاں اگر وہ وصول کرنے کے بعد پھر اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں آپ کو دے دوں اپنی خوشی کو الگ، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اس انداز میں وہ بیٹھ سڑے بہت اچھی، تو بھائی کیوں نہیں اچھا بنتا، بھائی کیوں نہیں کہتا کہ میں نے معاف کری، میں سب بہن ہی کیوں معاف کرتی ہے، اس کو سوچو نا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو وراثت سے معروم کرے گا اللہ اسے جنت کی وراثت سے معروم کر دیں گے، اللہ اسے جنت کی وراثت سے معروم کر دیں گے۔ اور صاحب نے بڑے اہتمام سے شاور میں یہ مسئلہ سمجھایا اور لوگوں سے کہا بتاؤ کون کون بیٹیوں کو وراثت حصہ دے گا؟ 4 آدمی ہاتھ کھڑے اور اس نے یہ بات سمجھ لی، وراثت کی بات ہی سمجھ، ان کے دل میں اہمیت پیدا ہوئی۔ دوسرا مسلمان بولا کہ بولا سر اس کا بیٹی ہے ہی کوئی، یہ 4 جس نے 4 نے ہاتھ کھڑا کیا ہے نا اس کا بیٹی کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میرے دوستوں دینداری میں کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روکا ہم رک گئے، جہاں چلایا چل پڑے، اور نبوت کی خبروں پر یقین ہو، نبوت کی خبروں پر یقین ہو، سوشل میڈیا کی خبروں پر نہیں، جھوٹ کے پردوں پر نہیں، اور غور کریں نبوت کی خبر سنیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ حضور قسم نہ بھی کھاتے تو آپ کے ارشاد میں کیا شک ہے، آپ کے ارشاد تو وہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ارشادات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا دیکھو حضور کبھی غصے کی حالت میں ہوتے، کبھی غم کی حالت میں، کبھی رنج کی حالت میں، کبھی بے چینی کی حالت میں، ہر بات کو نہ لکھا کرو، جو کوئی نصیحت کی بات ہو لکھ لیا کرو۔ انہوں نے حضور سے پوچھا، حضور لوگ یوں کہتے ہیں میں آپ کو ہر ارشاد لکھ لیا کروں یا نا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ہر ارشاد کو لکھ لیا کرو، قسم ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں خوشی کی حالت میں یا غم کی حالت میں، رنج کی حالت میں یا بے چینی کی حالت میں میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى، آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ حق ہے۔ آج امت اس پر یقین نہیں، لیکن ایمان تو اسی یقین کا نام ہے، نظر کا نام یقین نہیں، خبر کا نام یقین۔ نظر پر تو جانور بھی چلتا ہے، کتے کو آپ روٹی دکھاؤ تو ہلاتا ہوا آئے گا، ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گا۔ نظر پر تو مشاہدے پر تو جانور بھی چل رہا، خبر پر چلنا یہ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں بدو ملا، کافر تھا مسلمان نہیں تھا۔ کہنے لگا حضور آپ نے مجھ سے اونٹنی خریدی تھی، اس کی رقم ابھی تک نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو ادا کر دی تھی۔ کہنے لگا ادا کر دی کوئی گواہ؟ پیچھے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے کان میں آواز پڑی کہ حضور فرما رہے ہیں میں نے رقم ادا کر دی۔ فوراً کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے رقم ادا کر دی۔ یہ سن کے وہ بدو تو چلا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جان نثار جب میں نے رقم ادا کی تھی تم تو موجود نہ تھے، پھر تم نے کیسے گواہی دے دی کہ میں نے رقم ادا کر دی؟ صحابی کا جواب سنے کسے کہتے ہیں ایمان۔ عرض کرنے حضور ہم نے جنت کو نہیں دیکھا آپ کے فرمانے پر مان لیا، جہنم کو نہیں دیکھا آپ کے فرمانے پر مان لیا، میدان حشر کی وسعتوں کو نہیں دیکھا آپ کے فرمانے پر مان لیا، اور صراط کی وسعتوں کو نہیں دیکھا آپ کے فرمانے پر مان لیا۔ آقا جب ہم نے پھر دیکھے آسمان کے اوپر کی خبروں میں آپ کی تصدیق کر دی تو پھر دیکھے زمین کے اوپر کی خبروں میں کیوں تصدیق کرے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی عمر معراج تصدیق کی عمر کی دیکھی، نقد تم کر دی اپنی جان نثار کو، من شہد لو خزیمہ کو وحسب
جو ہر مقدمے اور معاملے میں اکیلے خدا دوائی دیتے ہیں تو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں. دوسرے گواہ کی ضرورت. صحابہ کو ایسا یقین. ایک عورت ایک خفیہ خط لے کر جا رہی تھی مکہ مکرمہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں حملہ کرنا تھا اس کی اطلاع ایک عورت اطلاع مکہ والوں کو دینے کے لیے خفیہ خط لے کر جا رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی صاحب نے فرمایا جاؤ. اللہ نے اطلاع فرما دی جبریل نبی آ گئے. جاؤ وہ عورت فلاں مقام پر پہنچی ہے اور ایک خط لے کر جا رہی ہے, ہماری اس جنگی مہم کا راز لے کر جا رہی ہے, اس کو پکڑو. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے وہاں. اس عورت سے کہا خط لاؤ. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. بہت شدت اور زور سے کہا تحقیق سے خط نکالو. اس نے کہا کوئی خط نہیں میرے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو ڈرانے کے لیے فرمایا اللہ جن جنتی میں تجھے ننگا کر دوں گا, خط نکالو. حضور فرما رہے ہیں کہ عورت خط لے کر جا رہی ہے اور تو کیسے کہتی ہے کہ میرے پاس خط نہیں ہے؟ نبوت کی خبر کسی صورت میں غلط نہیں ہو سکتی, نکالو. اس نے اپنے بالوں میں سے بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا بالوں کے بال میں اور خط کو نکال کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسرا سے مال آیا اور اس مال غنیمت میں کسرا کے کنگن سونے کے ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قافلے کو بٹھایا, سامان وصول کرنا شروع کیا اور راستے میں کسی نے وہ کنگن رکھ لیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کنگن لاؤ. کسرا کے کنگن, کہا جی کنگن تو کوئی نہیں ہے, کوئی سامان لانے والا تھا, کہا سے کنگن. فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلاں وقت میں ایران سے فتح کے بعد قافلہ آئے گا, مال غنیمت لے کر آئے گا, اس میں کسرا کے کنگن ہوں گے. تم کیسے کہتے ہو کہ کنگن نہیں ہے؟ اور فوراً کنگن انہوں نے نکال کر دے دیے. میں عرض کر رہا ہوں نبوت کی خبروں پر حضرات صحابہ کرام کو ایسا یقین تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان بتایا وہاں کبھی نفع ہو ہی نہیں سکتا, اور جہاں نفع بتایا گا کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال. اب نظر کیا کہتی ہے؟ نظر تو کہتی ہے صدقے سے کام ہوتا ہے. 1000 روپے دے 200 صدقہ دے کہ 800 رہ گئے. اور سود میں 10,000 تھے, فکس ڈپازٹ کرایا تو 20,000 ہو گئے. نظر دیکھ رہی ہے کہ بڑھ رہا ہے, ڈبل ہو گیا, فکس ڈپازٹ ڈبل, اور خبر کہہ رہی ہے نہیں کم ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود مٹتا ہے اور صدقات بڑھتا ہے. اب بظاہر تو جی 20,000 نظر آئے, لیکن پتہ نہیں پھر یہ اپنے ساتھ کتنی مصیبتیں لے کر آئے کتنی. اور یہ تجھے صدقے سے مال کم ہوتا ہوا تو نظر آیا, لیکن یہ تجھے کتنی آفات و بلائے سے بچائے گا, کتنی مصیبتوں سے بچائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں یقین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو قسم کھا. تو نبوت کے ارشادات ایک طرف رہ گئے میرے دوستو. آج میں عرض کر رہا ہوں زمانی جمع خرچ ہے, شوشہ ہے, بتیاں ہیں, جھنڈیاں ہیں, تماشے ہیں. 12 ربیع الاول کو میں بکرا منڈی روڈ پر گزرا, نوجوان ناچ حضور کی ولادت کی خوشی میں نوجوان ناچ رہے, ساتھ ڈھول نمکہ چل رہے اور عورتیں بے پردہ عورتیں تماشا دیکھ. یہ دین ہے دوست, یہ اہل سنت کے لیے ٹھیک ہے, یہ دین ہے. بے حیا عورت ٹی وی پر بیٹھ کر محفل میلاد پڑھ رہی ہے, نعتیں پڑھ رہی ہے, بال کھلے ہوئے ہیں,
بے پردہ ہے، ساری دنیا اس کا درشن کر رہی ہے، اور یہ نبی کی نعت پڑھ رہی ہے بے حیا عورت۔ جس نبی کی تو نعت پڑھ رہی ہے اس نبی نے تو اپنی بیٹی کو کیا تاکید اور نبوت کا سراج منیر اپنے جان نثاروں کی جھرمٹ میں بات چل پڑی۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا وصف، اس کی مین کوالٹی کیا ہے؟ کسی نے کوئی بتائی۔ حضرت علی چپکے سے اٹھ کر گھر چلے گئے، سیدہ فاطمہ کے گھر ساتھ تھا، اور سیدہ فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ تم نے تو نبوت کی گود میں پرورش پائی ہے، ایک سوال آ گیا، جواب تو دو، بھلا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ نبوت کی تربیت یافتہ، نبوت کی گود میں پلنے والی، حسنین کی اماں، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ حضرت عائشہ آئیڈیل ہے، ازواج مطہرات آئیڈیل ہے، بنات طاہرات آئیڈیل ہیں، صحابیات آئیڈیل ہیں۔ مغرب کی وہ غلیظ اور مغرب زدہ بے حیا عورتیں ہمارے لیے آئیڈیل نہیں، ہماری مستورات کے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے، وہ نمونہ نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نامحرم مرد کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس کی نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ یہ جواب ہے۔ حضرت علی واپس تشریف لائے، حضور تشریف فرما کے چونکہ اچھا جواب مل گیا تھا، حضرت علی حضور میں بتاؤں، آپ نے فرمایا تم بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضور، عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے نامحرم مرد کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس کی نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ یہ جواب میرے آقا نے سنا، فرد وسعت سے میرے آقا جھوم اٹھے، فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ کا ہو سکتا ہے۔ یہ شرم و حیا سے بھرپور جواب، عورت کی عظمت پہ دلالت کرنے والا جواب میری بیٹی فاطمہ دے سکتا ہے۔ میرے آقا نے بیٹی کو کون سا زیور دیا؟ شرم و حیا کا زیور دیا۔ انتقال کے قریب آیا، سیدہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگی میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو لے کر چلو۔ حضرت علی فرمانے کے دن کو کیوں نہ لے کر چلے، زیادہ شریک ہو جائیں گے لوگ۔ سیدہ فاطمہ اس لیے کہ نکاح سے پہلے میرے چہرے پر صرف محمد مصطفیٰ کی نظر پڑی اور نکاح کے بعد صرف علی المرتضیٰ کی نظر پڑی ہے۔ میں چاہتی میرے مرنے کے بعد میری میت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے، اس کو یہ اندازہ نہ ہو کہ تن لمبا تھا یا چھوٹا، بدن دبلا تھا یا موٹا، اس لیے میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں لے کر چلے۔ یہ حیا کا سبق دیا، اور تو نبی کی میلاد پڑھ رہی ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر ساری دنیا تیرا درشن کر رہی ہے۔ ہاں، اس نبی کی تعلیم سے تجھے حیا سبق نہیں ہے؟ آپ غور کرو، یہ دین کے نام پر بے دینی ہے، ڈھول ڈھمکا بھنگڑا گانا بجانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے ہاں جیسے نالی کا پانی نالی کے کنارے پر گھاس کو پیدا کرتا ہے، جتنا جلدی پیدا کرتا ہے اس انداز میں دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہم تو عین 12 ربیع الاول اس خوشی کے دن بھی نبی کی کھل کرنا فرمانی جاتا ہے، اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے، اس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ عشق کا یہ انداز ابو بکر کو کیوں نہ سمجھ آیا، عمر کو کیوں نہ سمجھ آیا، عثمان علی کو کیوں نہ سمجھ آیا، حسنین کو کیوں نہ سمجھ آیا، طلحہ زبیر کو کیوں نہ سمجھ آیا، بدری صحابہ کو کیوں نہ سمجھ آیا، فتح مکہ کرنے والے کو، صلح حدیبیہ والوں کو، جن نے اللہ نے اپنی رضا کے اعلان کیا، یہ طریقہ محبت کے اظہار کو کیوں نہیں سمجھ آیا جو تمہیں سمجھ آ گیا؟ انہوں نے تو یہ تعلیم نہیں دی، یہ تعلیم تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ اپنی خواہش ہے، خواہش۔ اور میں کہا کرتا ہوں تو سبھی مولویاں کچھ حد نہیں نا، یہ معاشی منصوبہ بندی ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے کسی میں آپ بیٹھے ہوئے شاید میرا خیال ہے قاضی صاحب یا کوئی کا ساتھی ہو، کبھی بلایا کون صاحب آنے آپ کی کھانے کی دعوت، کہیں بلائے تھے اے ذرا دعا کرائی نا بابے اور نہیں ختم ہے نا، ہاں آج آیا ہو ذرا دعا واسطے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں زندگی میں اپنا گھر دکھا دیا کرو، مرنے کے بعد پھر بڑی دقت ہوگی، تو سبھی کچھ حد نہیں نہ کرے۔
اور تم درود کے علاوہ کبھی ولی کو بلائے؟ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہو تو جو تمہارا امام ہے، ہاں تمہارا نمائندہ ہے رب کے سامنے، اس سے تمہارا تعلق نہیں ہے؟ آپ نے بھی نہیں پوچھا نا، پھر ہم لوگوں نے ایسا چکر چلایا نا آپ لوگوں کے ساتھ، اسی نکل ہی سکتے۔ 40 دن سے روٹی دینی ہے مرشا کو، 7 جمراتیں کرنی، پھر اس کے بعد 40واں کرنا، اس کے بعد پھر برسی کرنی، اتنی دیر میں غور کرنا، اور ایسے ایسے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں تو الامان الحفیظ، سر چکرا جاتا ہے کہ یہ دین کہاں سے پڑا ہے۔ میں گجر خان گیا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا جنازہ آپ نے پڑھا، میں نے کہا بھائی میں جنازہ تو پڑھا دوں گا لیکن اپنے علاقے کو دیکھ لو، میرا جنازہ برداشت کر لو گے؟ میں نے سنت کے مطابق پڑھاؤں گا، آپ کے علاقے کا رسم و رواج مرافات ہوتی ہے۔ کہا جی نہیں، میں چلا گیا، جنازہ جا رہا تھا، دیکھا کہ دوسری طرف سے ایک اور جنازہ اور پھر دونوں چارپائیاں رکھ دی گئی، میں نے ان کا جنازہ پڑھا کر سلام پھیر کر میں اعلان کر دیا ایک اور جنازہ بھی ہے، آپ لوگ رک جائیں۔ میں نے سمجھا کسی اور نے پڑھانا ہوگی، تو لوگ کہنے لگے یہ جنازہ نہیں ہے، اس کے اوپر چھوارے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ تماشا میں نے صرف گجر خان میں پہلا، زندگی میں پہلی، حالانکہ میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں۔ اور بدعت کی نشانی یہی ہے، سنت ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، عالمگیر ہوتی ہے، بدعت ہر علاقے میں مختلف ہوتی ہے۔ باقاعدہ چارپائی، اس کے اوپر چٹائی، اس کے اوپر چھوارے چیزیں کھانے کی، اوپر پھر کپڑا ڈالا ہوا، 4 آدمی اس کو اٹھا کر لا رہے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے جنازے کو اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ میں نے کہا شاباش، بہت سمجھدار لوگوں، قبرستان بہت دور تھا، یہاں آنے تک بھوک لگ جاتی ہے، ریفریشمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ ٹھیک کرو۔ ایسے ایسے میں چکر چلائے ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ، آنے نہیں سکتے کچھ نہیں۔ وہ کسی گاؤں کے چودھری صاحب ہیں، اور جنازوں پر بھی لوگ پیسے دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں جنازے پڑھانے کے لیے، پتہ نہیں کس کی چیز کے پیسے کھڑائے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی کام جو پیسے ملا کرتا ہی نہیں۔ میں مسجد کے پاس گزرا کہ 10 ڈبے لگے ہوئے، چندہ برائے عرس شریف، چندہ برائے ملاد شریف، چندہ برائے ختم شریف، چندہ برائے 10 ڈبے لگے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کام اس کے بغیر کرتا نہیں۔ تو کسی گاؤں کے چودھری صاحب قریب مرگ تھے نا، تو مولوی صاحب انتظار میں تھے، بیچاروں کو انتظار رہتے ہیں کہ قبروں کو جوڑا مل جائے گا، کوئی اور چیز مل جائے گی، کہیں جاتے نہیں۔ ایسے نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور پیچھے سے چودھری صاحب مر جائیں اور پھر جنازہ کو اور پڑھائے اور یہ ساری ان کی باقی آپ سے کوئی اور لے لے۔ بڑے دن انتظار کیا لیکن وہ بھی نہیں پڑے، پھر مولوی صاحب کو مجبوراً جانا پڑ گیا، اتفاق سے پیچھے کسی اور نے جنازہ پڑھا دیا، تو مولوی صاحب کو بڑا کلک اور افسوس ہوا۔ واپس آئے تو لوگوں سے پوچھا جنازہ ہوتی تو ہوتی کس طرح پڑھایا تھا؟ جب پڑھایا تھا مولوی صاحب نے تو اس مرنے والے چودھری صاحب کی ماں اور باپ کا نام لیا تھا جنازے میں؟ گاڑی ہو رہا جنازہ نہیں، دوبارہ پڑھنا پڑے۔ اب مولوی صاحب نے دوبارہ لوگ تو بیچارے، ہاں آپ لوگوں کی ناواقفیت سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، خیر دوبارہ جنازہ پڑھا اور نام لیا، والدہ کا نام فتو، باپ کا نام رمضان، فبیہ لائے ربی نماز کا زبان، اور پیچھے آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، نام بھی لے رہے ہیں۔ اب پیچھے بھی سمجھدار آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا یہ جنازہ نہ بیچ حدیث نہ بیچ قرآن، فبیہ لائے ربی نماز کا زبان۔ اس نے کہا آدھا تیرا آدھا میرا، بد کا زبان، فبیہ لائے ربی نماز کا زبان۔ نہ تو یوں ہوتا ہے، دین تو ایک طرف رہ گیا، شریعت تو ایک طرف رہ گئی۔ اس لیے میرے دوستوں میں آپ کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو اپناؤ، دین کو سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ آپ کا ارشاد ایک طرف رہ گیا، ہماری رسم روایت دین کے نام پر دین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، اور ہم نے گانے بجانے گرو کی عزت، گھر گھر میں ہر جیب میں گانے کا سامان موجود، کہاں سے پھر دل کے ذنب اتریں اور کہاں سے عبادات کی کیفیت پیدا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے سے منع فرمانے کا نہیں روکے، آپ نے گانے سے منع فرمانے کا نہیں روکے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مرد کی مشابہت اختیار کرے تو آقا نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سو گے یہ، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک جاتی ہے۔ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے، غور سے سن، جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے، جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتی۔ آپ دیکھو نوجوان کو پارٹی کرنے کا شوق ہے، یہ پیچھے بال لمبے کرتا ہے، بت بناتا ہے، پھر کانوں میں برقی ڈالتا ہے، پھر ہاتھوں میں کڑے ڈالتا ہے، چولیوں میں انگوٹھیاں ڈالتا ہے اور پھولوں والی قمیض اور شرٹ پہنتا ہے، اس کو باجی بننے کا شوق ہے۔ اور باجی کو بھائیجن بننے کا شوق ہے، یہ بال کو کٹوا دیتی ہے، جینس کی پتلون پہنتی ہے اور شرٹ پہنتی ہے، پورا حلیہ مردوں والا بناتی ہے۔ آپ غور کرو، تیرے میرے نبی نے تو فرمایا جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے، جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھی ہے۔ آپ غور کرو نا، اگر اس ارشاد پر ہمیں یقین ہو تو کوئی نوجوان اس کی ضرورت کرے گا؟ کوئی بیٹی اس کی ضرورت کرے گی؟ کوئی نہیں ضرورت کرے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی یقین کہتے مولویوں کی بات اور پھر ایک ہم تعلیم کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی معاشرت کو آج ہمارے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مسخ کیا جاتا ہے۔ نام نہاد سکالر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر یا ٹی وی لگا ہوا تھا، میری نظر پڑی ایک اینکر نوجوان لڑکی سامنے بٹھائی ہوئی اور اس کو کہتا ہے یہ مولوی چھک مارتا ہے جو کہتے ہیں عورت کو پردہ کرائیں، کیوں پردہ کرائیں، ہم کی بدلیت ہے۔ میں نے کہا ظالم، ایک طرف صحابہ ہے، غور کرو قرآن کیا کہتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور کیسے کیسے نام نہاد سکالر اور پرلے درجے کا جاہل اور نام اس کا سکالر رکھتا ہے۔ جیسے سود کا نام ہم نے غلاظت کا نام پرافٹ رکھ دیا، اسی طریقے سے جہلا کا نام ہم نے سکالر رکھ دیا جس کو دین کی ابجد کا پتہ بھی نہیں۔ میں نے کہا ظالم اور کرو، ایک طرف صحابہ ہیں اور صحابہ وہ ہیں جن کے لیے میرے رب نے قرآن کے مرکوں پر تمغے تقسیم کر کے فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، سارے جنتی ہیں، میں ان سے راضی ہو گئی۔ یہ ایک طرف صحابہ جیسے پاکیزہ لوگ، دوسری طرف ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں امت کی کون ہے؟ مائیں، ازواج امہاتہم، روحانی مائیں۔ ایک طرف روحانی بیٹے ہیں صحابہ، دوسری طرف روحانی مائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے روحانی بیٹوں کو؟ کیا کہتا ہے؟ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ اور روحانی بیٹو، تمہیں روحانی ماں سے کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ کہتے ہیں کہ سختی نہیں، مولویاں بڑھائی، مولوی نہیں، قرآن کو صحابہ کو خطاب کیا جا رہا ہے پردے میں روحانی ماں سے بات کرو۔ تم ازواج مطہرات سے تمہاری عورتیں زیادہ پاکیزہ اور تمہارے مرد صحابہ سے زیادہ پاکیزہ ہو گئے۔ انہیں تو کہا جا رہا ہے پردے کی پیچھے بات کرو، اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ترقی کا دور ہو رہی ہے، ترقی کا دور ہے، ماڈرن دور ہے۔ پاکستان کے نامور خطیب گزرے قاضی احسان الشجاع آبادی رحمہ اللہ، ریل میں سفر کر رہے تھے، سامنے ایک بابو کے ساتھ آدمی بیٹھ گیا، راستے میں راستے میں تو مولوی ایسے چڑھتا ہے تو بڑا شوق پیدا ہوتا ہے استفادہ کرنے کا۔ کہنے لگا حضرت یہ جو پردہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ سمجھ تو گئے قاضی احسان الشجاع آبادی کی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے آپ کو کیا پردہ، آپ مجھے پردے میں لے جانا چاہتے ہیں یا مجھ سے پردہ کرنا چاہتے ہیں؟ قاضی عورتوں کا پردہ ہے اس بارے میں آپ قاضی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا میں تو یہ کہتا ہوں عورت کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ننگی پھرتی رہے، ہم کسی کی بہو بیٹے کی طرف کیوں دیکھیں، ہم کنٹرول کریں نا، اس کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ ان کے وہ تھیلا تھا، تھیلے میں لیمو تھے، چھری تھی، گلاس تھا، ایک لیمو نکالا اور چھری سے کاٹ کر اور اس کے سامنے گلاس میں نچوڑنے لگے، اور لیمو سامنے نچوڑا جائے تو منہ میں پانی آتا ہے، آپ کو سن کر منہ میں پانی آ رہا ہوگا۔ قاضی صاحب کہنے لگے بابو جی منہ میں پانی نہیں آ رہا؟ کہنے لگے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے لیمو میرا، چھری میری، گلاس میرا، تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کنٹرول کرنا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، قاضی سمجھ آ گیا
اللہ کی احکامات ہیں. اس مشین بنانے والے نے جو یہ ہدایات دی ہے، یہ جو مشینری میں نے بنائی ہے نا انسان کی، یہ کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، اب کس کو دیکھے اور کس کو نہ دیکھے، کیا بولے اور کیا نہ بولے، کیا سنے. ہر مشین بنانے والا ہدایت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بولو. اور جو مشین بناتا ہے ہدایت بھی، آپ بار ملک سے مشین بناتے ہیں، ڈبہ کھولتے ہیں، ایک مشین نکلتی ہے، ایک ڈبہ نکلتا ہے. مشین فرانس کی تو ہدایت بھی فرانس کی، مشین جاپان کی تو ہدایت بھی جاپان کی، مشین جرمنی کی تو ہدایت بھی ایسے نہیں. مشین جرمنی کی اور ہدایت چین دے رہا ہو، مشین فرانس کی اور ہدایت امریکہ دے رہا ہو. جس کی مشین ہوتی ہے ہدایت بھی. یہ میری اور آپ کی مشین کس نے بنائی؟ بولو. اور کیسے بنائی؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے. ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. ماں چاول کھا لیے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی لیے، دماغی بن رہی ہے، گوشت کھا لیے، جگر کلیجہ بن رہا ہے. ارے تیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کو بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے تین اندھیروں میں بنا دیا. ایسا بنایا کہ امام کے ڈاکٹر الگ، کان ناک گلے کے الگ، دل کے الگ، پیٹے کے الگ، ہاتھوں کے الگ، جوڑوں کے الگ، گردوں کے الگ، سکین کے الگ. ساری زندگی ریسرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر اس کی تہ تک بہترین دماغ ڈاکٹر ساری زندگی ریسرچ کرتے رہتے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، اسپیشلسٹ تھے سرجیکل، میں نے کہا کہ یہ کتنا نکال دیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی فائدہ نہیں پیدا کی، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کیا پڑتا ہے. ہمارے علم کے مطابق ہمارے دوست بالکل اسپیشلسٹ ہیں، کہنے لگے میں دین سے بیزار قسم کا آدمی تھا، دین سے دور. گردے کی بناوٹ میں نے دیکھی تو مجھے رب کی عظمت سمجھ میں آ گئی کہ ایک گردے میں اللہ نے 24,000 ٹیوبیں بڑی ترتیب میں ثابت ہوئی. تو مشین اس نے بنائی. آنکھ کی لائٹیں کس نے لگائی؟ کانوں کی اینگل کس نے لگایا؟ دل کا پمپ کس نے بنایا؟ پیٹ کی ٹینکی کس نے بنایا؟ پاؤں کے پیر کس نے لگایا؟ وہاں تو سمجھ آتی ہے، دنیا میں تو سمجھ نہ. یہ ڈیزل گاڑی ہے، اس سے پیٹرول پایا میں انجن گیا ہے، ایک پیٹرول گاڑی ہے، اسے ڈیزل پایا میں انجن گیا ہے. وہاں تو سمجھتے ہیں بنانے والے نے ڈیزل پر بنائی ہے، پیٹرول ڈالیں گے گاڑی برباد ہو جائے گی، پیٹرول پہ بنائی ہے، ڈیزل ڈالیں گے گاڑی برباد ہو جائے گی. یہاں سمجھ نہیں آتی بنانے والے نے یہ ٹینکی حلال کے لیے بنائی ہے، سود کا، رشوت کا، حرام کا، یتیموں کا مال آئے گا. یہ ٹینکی ایسی خراب ہوگی جہنم میں جائے گا، ٹھیک نہیں ہوگی. یہ سمجھ گئے؟ تو دین کی آسان تعلیم کیا ہے کہ اس مشین کے بنانے والے نے جو چلانے کی ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کو کیسے نبی نے سمجھایا ہے، صحابہ نے جیسے چل کر بتایا ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے. اسی کا نام دین اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ فطرت ہے دین اسلام. تو میں عرض کر رہا ہوں اس فطرت کے تقاضوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کو اختیار کریں. شکل